إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ کے ابتدا میں اللہ پاک نے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ایمان والے جن کا ذکر 3 آیات میں کیا ہے، ایک کافر جن کو 2 آیات میں ذکر کیا، پھر منافق جن کو 13 آیات دی ہیں، تفصیل سے بیان کی ہیں ان کے احوال۔ اس کے بعد پھر مسلسل تقریباً 18-19 رکوع جو ہیں وہ اہل کتاب یہود اس میں زیر بحث آئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے ان پر فرد جرم عائد کیے، کیونکہ ان کو معزول کیا جا رہا تھا، سزا سنائی جا رہی تھی، لہذا عدالت کے پروسیجر کے مطابق ملزم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی اور اس کے خلاف ثبوت کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس میں بیان کر دی۔ اہل ایمان کا ذکر کیا پہلی آیت میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ ایمان والے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اندیکھے پر، نبی کی زبان پر اعتبار کر کے نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پہ یہود بھی تھے جو ان تینوں چیزوں پر عمل کر رہے تھے، وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، غیب پر ایمان رکھتے تھے، ایمان بالآخرہ بھی تھا ان کا، اور نماز بھی پڑھتے تھے، انفاق بھی کرتے تھے، تو گویا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کی کتاب کے مطابق ہم بھی مومن ہیں، آپ کی کتاب ہمیں مسلمان تسلیم کرتی، لہذا ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے پھر ایک اور آیت آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ
یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر بھی ایمان رکھیں جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہو رہا ہے۔ تو یہود چونکہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ مومنوں کی اس فہرست میں سے آٹومیٹیکلی پھر خارج ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ اصلاً جو مومنین کا ذکر تھا وہ پہلی آیت میں تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ فلح اصل میں اس ایونٹ کو کہتے ہیں کہ جس لمحے بیج کی کومپل زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، وہ لمحہ جو ہے وہ فلح کہلاتا ہے۔ اور فلاح جو کسان ہے وہ چونکہ زمین کو پھاڑتا ہے ہل کے ساتھ، اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں، یہ کسان کا نام ہے۔ اور چونکہ وہ بوتا ہے کھیتی میں تو اس لیے اس کو حارث کہتے ہیں، یہ سا والا جو ہے وہ حارث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا نام حارث ہے اور اللہ کا سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو حارث کھیتی بونے والا، ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اصل میں ہم اپنی آخرت کے لیے بو رہے ہیں۔ یہ دنیا کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ ممکن نہیں کہ جو بو کے آؤ تم اور مولوی صاحب سے دعا کروا کے پھر تم اس کو گندم بنا لو۔ تم کیکر کا درخت لگاؤ اور پھر مولوی صاحب سے تم دعا کروا کے اس کو آم کا درخت بنوا لو یا سیب کا درخت بنوا لو تم سے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ تو فلح جیسے میٹرک کہتے ہیں نا کہ جب مرغی کا بچہ جو انڈا توڑ کے باہر نکلتا ہے، جو انڈا ٹوٹنے کا عمل ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں میٹرک۔ تو میٹرک کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی اصل تعلیم شروع ہوئی ہے۔ انڈا ٹوٹنے کے بعد اصل زندگی گنی جاتی ہے نا اس چوزے کی۔ تو فلح یہ ہوا، فلاح مفلحون، ہم آئے، ہم نے یہاں کھیتی بوئی۔ تو فرمایا کہ جو یہ عمل کریں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر اصل والا وہ پھل کاٹیں گے، یہ وہ فلاح ہیں۔ اس لیے کہ کھیتی ہمیشہ کسی مقصد سے پھاڑی جاتی ہے، کسی مقصد سے بوئی جاتی ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو مومن کی زندگی کا بھی ایک ٹارگٹ دے کے اسے بھیجا گیا، اور پھر اسی کی بنیاد پر جس نے وہ ہدف حاصل کر لیا، نسب اس کا کوئی بھی ہو، فرمایا نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ۔ یہ نسب کی ضرورت دنیا میں ہے قوم اور قبیلوں کے لیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ ایک ہی نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن قومیں الگ ہونے سے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی نسب کی، لہذا فلا انصاب بینہم، اس دن نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، میں فلاں نبی کا بیٹا ہوں، میں فلاں نبی کا باپ ہوں، میں فلاں نبی کی بیوی ہوں یا فلاں نبی کی ماں ہوں۔ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی ان سے نسب پوچھا جائے گا۔ نسب کا جو نصاب ہے وہ ہے ہی نہیں آخرت کے سوالوں میں، وہ سوال ہی نہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، تم کیا ہو، یہ مسئلہ ہے۔ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، وہ پوچھے ہی نہیں جائیں گے۔ تو اس میں پھر اعمال دیکھے جائیں گے، وہ ہدف دیکھا جائے گا کہ جو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال بھاری ہو گئے، نیک اعمال بھاری ہو گئے۔ اصل میں تو خیر کامل کہیں بھی موجود نہیں ہے اور شر کامل یہ بھی کہیں موجود نہیں۔ یہ اصل میں توازن ہے کہ جب تک کسی چیز میں خیر غالب رہتی ہے وہ خیر کہلاتی ہے، اور جب اس پہ شر غالب آ جاتی ہے، 51-49 ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شر گنی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں 49% جو ہے وہ خیر بھی موجود ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، ان میں نفع بھی ہے، لوگوں کے چولہے بھی جلتے ہیں، اگر کوئی ہارتا ہے تو کوئی جیتتا بھی ہے، لیکن چونکہ اس کا
گناہ اس کے نفع سے غالب ہے، زیادہ ہے، اس لیے یہ حرام منع کیا گیا۔ اسی طرح ہر انسان، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر بیماری کے جراثیم نہ ہوں، ہر بندے کے اندر ہے، لیکن جب وہ اینٹی باڈیز پہ غالب آ جاتے ہیں تب بندہ بیمار گنا جاتا ہے۔ تو خیر اور شر ہر جگہ موجود ہے، اس لیے تولی جائے گی کہ اس بندے نے نیک کام بھی بڑے کیے، لیکن کوئی ایسا کام کر کے آیا ہے، کوئی ایسی واردات اس نے کر دی ہے کہ جس کی برائی اس کی نیکیوں پر غالب آ گئی، یہ تولا جائے گا۔ اس لیے کہا گا کہ تم بات جب کر دیتے ہو تو بات مرتی نہیں ہے، کام کر دیتے ہو تو اس کو فالو کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہو نہ ہو تمہاری اولاد موجود ہے فالو کرنے کے لیے، تو اگر انہوں نے تم سے سیکھا ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو اور اس میں حصے دار ہو۔ تو پھر دیکھا جائے گا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ پھر جن کے نیک اعمال کم ہو گئے تو انہوں نے گنوا دیا، کھو دیا، انہوں نے کیا؟ اپنا آپ، فی جہنم، بیچ جہنم کے، 10 سال کے لیے نہیں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے، اب ری انویسٹمنٹ کی کوئی گنجائش موجود نہیں، آپ گنوا دیا اپنے اپنا آپ۔ خاسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اپنا آپ بھی گنوا دیا، اپنے اہل و عیال بھی گنوا دیے۔ دونوں صورتوں میں، اگر وہ جنت میں چلے گئے، یہ جہنم میں۔ ابھی آسیہ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی، فرعون جہنم میں ہوگا، تو اسے کوئی فائدہ تو نہیں، کھو گئی نا اس سے وہ۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر کافروں کا 2 آیات میں ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً وہ لوگ جو انکار کر بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ دال جب تک چڑھتی نہیں تب تک ساری دال ایک جیسی ہوتی ہے، آپ کو کوئی نہیں پتہ چلتا اس میں کڑکو کون سا۔ جب چڑھ جاتی ہے تو پھر جو کڑکو ہوتا ہے نا، وہ 7 کنووں کا پانی ڈالیں تو بھی نہیں گلتا۔ نبی کے آ جانے کے بعد سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن نبی کے آنے کے بعد پھر لازماً تفریق ہو جاتی، وہ پہلے والے احوال ممکن نہیں رہتے۔ آپ دودھ کا ڈولا بھر دیتے ہیں، پھر جب اس میں جاگ لگاتے ہیں تو وہ دودھ ایک جیسا پھر نہیں رہتا، اس نے پھٹنا ہے۔ پھر اسی کو کہا نا جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باؤ۔ نبی آتا ہے اور پھر انسان پہلے احوال پر 3 ان کے گروہ بن جاتے، ایک 100% ان کے ساتھ ہو جاتا ہے دل و جان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دوسرا دل و جان سے ان کا مخالف ہو جاتا ہے، جان لڑا دیتا ہے ابو جہل کی طرح۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اس کے مفادات ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، جو نئے دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کچھ مفادات پچھلے دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، لہذا وہ پھر زبان سے کچھ اور اقرار کرتا ہے اور عمل سے پھر وہ کچھ اور اظہار کرتا ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، کیوں؟ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے مہر ہوئی ہے۔ طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی انہوں نے کفر اللہ کی مہر کی وجہ سے نہیں کیا، اللہ نے مہر ان کے کفر کی وجہ سے لگائی۔ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم میں جب آپ نہیں کر سکے تو پھر وہ صلاحیت سٹک ہو جاتی ہے۔ کارڈ آپ ایک محدود مدت کے اندر اگر آپ اپنا پن نہیں کرتے اس میں تو وہ پکڑ لیتا ہے، پھر یا 2-4 بار آپ غلط ٹرائی کرتے ہیں تو وہ پھر مشین پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی سنت بھی ہے کہ جب نبی ہدایت پہنچاتے ہیں اور لوگ پھر اسے وصول نہیں کرتے تو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا انہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس صلاحیت کو پھر اللہ پاک واپس لے لیتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے ختم اللہ نے سیل کر دیا اس کو،
انسانی قلب کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، وہ کچھ نظریات لیے ہوئے ہوتا ہے. ماں باپ سے سیکھتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی ماں کی لینگویج سیکھ لیتا. مدر لینگویج اسی لیے کہتے. باپ بھی تو وہی زبان بولتا ہے نا. فادر لینگویج کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اس لیے وہ باپ کے پیٹ میں نہیں ہوتا، باپ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کی زبان سمجھتا ہے، اس کا ایکسینٹ سمجھتا ہے، اس کے دکھ اور سکھ کو محسوس کرتا ہے. ماں کو اگر غصہ آتا ہے تو بلڈ پریشر اس کا بھی چڑھ جاتا ہے. تو وہ ماں باپ سے نظریات لیے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک نیا نظریہ اس کے سامنے آ گیا. کوئی رسول آئے، اور رسول ایسے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے بھائی، کیا کرتا ہے بھائی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا. اس لیے ہر قوم میں نبی انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ انہیں تفتیش کرنے کی کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہ رہے کہ حقانی صاحب وہاں کیا کرتے رہے. وہ انہی میں ہوتا ہے، انہی میں کام کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی زبان میں، ان کے رسم و رواج سے واقف ہوتا ہے، ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے، خوبیوں سے آگاہ ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے ان میں کون بندہ انٹلیکچوئل ہے، کس سے بات کی جا سکتی ہے، کون قبول کر سکتا ہے. تو وہ جب نیا نظریہ پیش کرتا ہے تو اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اسے ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ابو سفیان نے قیصر کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے زندگی بھر ان سے ہمیں جھوٹ کا تجربہ نہیں. ایک بندہ 40-50 سال ہو گئے ہمارے اندر اسے، اس لیے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد قیصر کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا. تو 50 سالوں میں، اگر 60 سالوں میں ایک بندہ بھی ایسا گواہ نہیں ملتا کہ اس نے کہیں جھوٹ بولا، معمولی چیز پر بھی کوئی وعدہ ہی جھوٹا کر دیا، جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے. اب وہ بندہ جب نظریہ پیش کرتا ہے تو وہ جو نظریات ہمارے دل میں ہوتے ہیں، اصول یہ ہے کہ آپ ان کو نکالیں باہر، انہیں باہر نکالیں وقتی طور پر، اور پھر دونوں سے ثبوت مانگیں. وہ جو پہلے تھا نا آپ کا پیرنٹل، آپ کا وہ جو نظریہ تھا ماں باپ کا دیا ہوا، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اس کو بھی کان پکڑ کے باہر نکالیں. باہر جاؤ بھائی، اب یہ نیا دعوے دار آ گیا ہے. اور دونوں سے دلائل مانگیں، جس کی دلیل آپ کو کلک کرے اسے آپ دل میں داخل کر لیں. اگر وہ پہلے والے نظریات اندر ہیں تو یہ انصاف تو نہیں ہوا نا. ان کو تو مورچہ ملا ہوا، ان کو تو آپ کی فیور ملی ہوئی ہے نا، آپ کے سائے عاطفت میں ہے وہ سارا نظریہ. باہر والا بیچارہ پردیسی ہے، آپ اس کو بھی باہر نکالیں، دونوں کو باہر کھڑا کریں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ پاک نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ اس میں اسلام رہے اور اس میں کفر بھی رہے. فلیٹ میں وہ جو کمرہ ہوتا ہے اس میں ارباب نے تو کوئی نہیں دیوار بنائی ہوتی، ہم پارٹیشن کر ہی لیتے ہیں. اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے مسلمانوں کا، وہ ہم نے پارٹیشن کی ہوئی ہے، پیرالل رہ رہے ہیں. ہندوازم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مسلمانی بھی ساتھ والے اس میں رہ رہی ہے پلائیوں والی پارٹیشن میں. دونوں ایک دوسرے کی دھمال سنتے ہیں، ادھر بھجن چل رہا ہوتا ہے، ادھر قوالی چل رہی ہوتی. لیکن اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں بے عملی ہے. بے عملی نتیجہ اس دوگلی پالیسی کا ہے کہ آپ دو چیزیں جب انسٹال کر دیتے ہیں ایک جیسی، تو پھر جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو لازماً رکاوٹ پڑتی ہے. نہ ہماری مسلمانی ایکٹیو ہو رہی ہے، نہ ہماری ہندوازم ایکٹیو ہو رہا ہے، بس درمیان میں پاپ اپ کرتے رہتے ہیں دونوں. شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہندوازم پاپ اپ کر جاتا ہے، آپ کلک کر دیتے ہیں، چلو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. تو دونوں کو نکال کے باہر، اس کے بعد پھر جگہ خالی کرو. جو دلیل دیتا ہے اپنی اہمیت کو سمجھو، جو دلیل دیتا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دو. اتنی ساری بات. تو جب انہوں نے اس کو نہیں نکالا جو ان کے اندر تھا، تو پھر اللہ نے کیا کرا؟ اللہ نے سیل کر دیا. پھر اب جب سیل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر والا چونکہ باہر نہیں نکل سکتا، لہذا باہر والا بھی
اندر اب نہیں جا سکتا، گنجائش ختم ہو گئی. یہ ہے کافر، ان کے لیے دردناک عذاب. اب تیسرا طبقہ ہے جو منہ سے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ان کے دل مومن نہیں. اصل میں جب آپ کوئی خبر دیتے ہیں، کوئی لفظ بولتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت ذہنی ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، آپ کہتے ہیں محمد مجتہد، محمد بڑا ہی محنتی بچہ ہے. آپ اس کو جانتے ہیں، محمد کو بھی جانتے ہیں اور اس کے اجتہاد کو بھی جانتے ہیں، اس کی مشقت کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے مجتہد وہی ہوتا ہے جو بڑی مشقت کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. اس آیت کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس حدیث کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، حالات کو بھی پرکھتا ہے، بندے کے احوال کو بھی دیکھتا ہے. یہ سارا ذہنی مشقت ہے مجتہد. تو وہ محمد کو بھی جانتا ہے اور اس کی مشقت کو بھی جانتا ہے. اب اگر وہ کہتا ہے محمد اور وہ جانتا ہے محمد کو، تو یہاں تک وہ سچا ہے. لیکن آگے کہتا ہے مجتہد، اور اسے پتہ ہے کہ یہ سویا رہتا ہے، کام کرتا ہی کوئی نہیں ہے اسکول کا، لیکن استاد کو کہہ رہا ہے کہ بڑی محنت کرتا ہے. تو محمد تک وہ سچا ہے اور مجتہد پر وہ جھوٹا ہو. وہ کہتا ہے جی میں اس کو جانتا ہوں بندے کو، ٹھیک ہے، کوئی رشتہ ناتا آتا ہے نا تو لوگ پھر رشتے میں تحقیق کرتے ہیں. تو اگر وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے جی میں اس بچے کو جانتا ہوں، اس کا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں، یہ فلاں اسکول میں پڑھا ہے، فلاں بینک میں کام کرتا ہے. اب اگلی بار نہیں بتاتا، وہاں جھوٹ بول جاتا، بڑا نیک بچہ ہے. اب ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، لیکن مجبوراً زبان سے انہیں کہنی پڑتی تھی، اس لیے کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، داماد مسلمان ہو گیا، بھائی مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان ہو گیا، اس نے اس گھر میں نہیں رہنا، کہاں جائے گا وہ؟ یا تو لڑ کے مر جائے، وہ ہو نہیں سکتا، ہمت کوئی نہیں اس کی. لہذا گزارا کرنے کے لیے اس نے بھی تسلیم کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارے یہاں حال اور جو جاری فعل ہوتا ہے اور جو مستقبل ہوتا ہے یہ اور پاسٹ ہوتا ہے، ان کے یہاں دو ہی ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے. مضارع ہی میں فعل جاری بھی ہوتا ہے. پھر جاری کو الگ کرنا ہو تو سا لگاتے ہیں، سین زبر سا یا سوفا لگاتے ہیں، تو پھر یہ الگ ہو جاتا ہے، کنفرم کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اگر سا یا سوفا نہ لگایا جائے تو دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں اور دونوں کا اپنا ہی مفہوم ہوتا ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یہ حال ہے. اور یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو. اچھا، چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سارے بینیفٹس لے لیے جو کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھتے، لہذا ان کا ریگارڈ کیا گیا اس کلمے کا. اللہ کے یہ کہنے کے باوجود وما ہم بمؤمنین، یہ میرے یہاں بحیثیت مومن رجسٹر نہیں ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ اپنے قول میں جھوٹے. یعنی اگر اللہ فوراً یہ کہہ دیتا کہ اللہ گواہی دیتا منافق جھوٹے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اللہ کے رسول نہیں.
منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا یہ بات اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بات ان کے جھوٹ کی ہو رہی ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، جھوٹی خبر دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اچھا فعل کو اللہ پاک نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ یخادعون اللہ ویخادعون الذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے مومنوں کو الگ نہیں کیا۔ جو مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھے کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو ان کے رب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جو تم ان کے ساتھ کرتے ہو سمجھ لو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہے تیمارداری والی کہ قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا میں بیمار ہوا تھا تو پتہ کرنے نہیں آیا، کہے گا اللہ پاک تو شفا دیتا تھا، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں آتا تو مجھے وہاں پاتا، گویا تو میری تیمارداری کرتا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اے اللہ تو تو کھلاتا ہے، تو تو کھاتا نہیں ہے، تجھے پتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا، اگر تو اس کو کھلاتا تو آج وہ کھانا میرے پاس پاتا۔ تو گویا مومنوں کو اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اگر وہ مومنوں سے کلمے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ الا هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کر دو۔ اب اس حدیث کے بعد صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ جب بھی ملتے تھے سلام سے ابتدا کرتے تھے، اور اگر درمیان میں جا رہے ہیں اور ایک صحابی ادھر ہو گیا دوسرا ادھر ہو گیا اور پھر جب ملتے ہیں تو پھر السلام علیکم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جاتے ہی سلام کرنے کے لیے تھے، غلام کو لے لیتے اور نبی نہ ہو گئے تھے تو لوگ ان کو سلام کرتے، یہ جواب دیتے۔ تو ایک دن ان سے غلام نے کہہ دیا کہ آپ خریدتے تو کچھ نہیں ہے، بس بازار کا چکر لگا کے آ جاتے۔ تو ان کا بیٹا میں بہت کچھ خریدتا ہوں، میں نکلتے اسی لیے ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں لوگوں کو سلام کروں۔ افشوا السلام بینکم، مگر اب کیا حالت ہو گئی ہے کہ کوئی سلام کرے تو بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، یار ہے کون جس نے سلام کیا ہے، کہاں دیکھا یہ ہے نا۔ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ واقفیت والے کو ہی سلام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نام لے کر سلام کریں گے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور چودھری صاحب السلام علیکم، تو باقی اگر تم صرف سلام کر دیتے تو سب کو پہنچ جاتا، اچھا نہیں۔ تو مومنوں کو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جو مومن کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اس امت میں سے نہیں ہے۔ جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اب جو دھوکہ دے رہے ہیں پتہ چلتا ہے پورا ملک منافقوں کا بھرا، ساری صفات بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہے، دھوکے کی ہر قسم ہمارے اندر موجود ہے، نفرت کا سامان موجود ہے۔ ہوٹل ایک ہی ہے، ہوٹل ایک ہی ہے، اسی میں دیوبندی بھی چائے پیتا ہے، تاش بھی کھیلتا ہے، بریلوی بھی اسی میں دودھ پتی پیتا ہے، تاش بھی کھیلتا ہے، بٹیرے بھی لڑا لیتا ہے، کبھی کبھی کوئی بندہ مل جائے بٹیرے والا۔ نائی بھی ایک ہی ہے، محمد حسین عرف منڈا نائی،
سارے اسی سے، بریلوی بھی اسی سے بال بنواتے، دیوبندی بھی اسی سے بنواتے، اہل حدیث بھی پنڈی سے جاتا تو اسی سے بنوا لیتے۔ مسجدیں کیوں الگ ہو گئی ہیں یار؟ تم ہوٹل میں بیٹھ سکتے ہو ایک جگہ، تم نائی کے پاس بیٹھ سکتے ہو ایک جگہ، تم اللہ کے گھر میں ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ دکانیں ہیں، دکانیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایک محلے میں تین تین مساجد ہیں، وہی فاتحہ ہے، وہی رکوع کی تسبیح ہے، وہی سجدے کی تسبیح ہے، وہی قبلہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی رسول ہے، وہی اللہ ہے۔ اس کی اس میں کیوں نہیں ہوتی، اس کی اس میں کیوں نہیں ہوتی، اس کو اس میں داخل کیوں نہیں ہونے دیتا، اس کو اس میں داخل ہونے کیوں نہیں؟ یہ تو بالکل ہے کہ ہندوؤں کے یہاں یہ تھا کہ شودر جو ہے وہ مندر میں داخل نہیں ہو سکتا، گیتا نہیں سن سکتا، سنے گا تو کانوں میں سیسا پگھلایا ڈالے جائے گا، لہذا اس کے گلے میں ڈھول ڈال دیا جاتا تھا، وہ جب بستی میں داخل ہوتا تھا تو اس کو بجاتا رہتا تھا، ٹین کھڑکاتا رہتا تھا تاکہ اگلوں کو پتہ چل جائے کہ شودر آ رہا ہے اور کوئی گیتا پڑھ رہا ہے تو بند کر دے پڑھنا۔ یہ بالکل اسی طرح ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنا اپنا دیوی دیوتا بنا لیا، اس کا مندر بنا لیا ہم نے، مسجد نہیں رہی۔ مسجد وہ تھی ان المساجد للہ، ساری مساجد اللہ ہی کی ہیں، اللہ والی مسجد، جو چاہے آ جائے، تیرے باپ کا قاتل بھی آ جائے، وہ اللہ کے گھر آیا، تیرے گھر نہیں آئے۔ باہر موٹا لکھا ہوگا فلاں کا داخلہ منع ہے، یہ کیا ہے؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، ہمیں دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ نہیں دھوکہ دیتے اپنے آپ، یہ خود فریبی ہے۔ ٹھیک ہے تم دنیا میں بینیفٹس لے لو گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں تمہاری سزا کافروں سے زیادہ ہو جائے گی۔ منافق کی سزا کافر سے زیادہ سخت ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کلاسیں ہوتی ہیں نا جیل میں، سیاستدانوں کو ایک کلاس ملتی ہے چاہے 10 قتل کر کے گیا ہو، 10 ارب کھا کے گیا ہو، لیکن سیاستدان ہے اسے ایک کلاس دیں سرکار۔ غریب آدمی اگر بکری کی چوری میں بھی اندر ہو گیا تو اسے سی کلاس ملتی۔ مولوی رو پٹ کے مظاہرے کروا کے بی کلاس لے لیتے، عام آدمی کے لیے سی کلاس۔ تو منافقوں کے لیے سی کلاس رکھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر نے کھل کے مخالفت کی ہے، بینیفٹ نہیں لیے، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اسلام سے۔ انہوں نے کلمے سے وہ سارے فوائد حاصل کیے ہیں جو مومنوں نے کیے، نکاح ہوئے ہیں، وراثت ملی ہے، گواہیاں ہوئی ہیں، رسپیکٹ ملی ہے، مسلمانی والا نام ملا ہے، جنازہ پڑھا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا ہے۔ لہذا اب ان کے ساتھ کافروں سے شدید معاملہ کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ مسلمانوں میں رہ کر انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ آپ دیکھیں نا، وہ جو اگر آپ کا کوئی پرزہ گر جائے ریڈیو ٹیپ کھولے ہوئے اور اسے اٹھانا ہو تو وہ جو آپ کے ہاتھ میں اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ اسپیکر کے پیچھے لگے ہوئے میگنیٹ کے ساتھ رگڑ لینا تو اس کے اندر تھوڑا سا میگنیٹ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے اور پھر آپ اٹھا سکتے ہیں وہ پرزہ۔ یہ خانہ خراب 40 سال مسلمانوں کے ساتھ رگڑا کھاتا رہا، جنازوں میں جاتا رہا، مسجد میں جاتا رہا، اتنا بھی میگنیٹ نہیں آیا۔ یعنی مسلمانوں میں رہ کے کم از کم تو اثر ہو جاتا ہے کوئی اسلام کا، اس نے وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، یہ مرض ہے، ان کے دل میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ اچھا، اب یہ میڈیکل آپ کی کہتی ہے، سائیکالوجی والے، کہ یہ شک جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔
اور اگر اس کو بار بار پریکٹس کیا جائے تو یہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے لیے پھر وہ دوائی دیتے ہیں. شک کا علاج کیا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے, ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے وہ آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتا رہتا, کنڈا لگا کے آیا پھر بھی اسے شک ہے پتہ نہیں لگا, یار دیکھ ہی آتے ہیں. ایک دفعہ چیک کر کے لیٹنے لگا, پھر خیال ہے پتہ نہیں کنڈا چیک کیا ہے کہ کوئی نہیں کیا. یہ بیماری ہے. اگر آپ اس کے پیچھے لگ گئے یہ دن بدن قوی ہوتی چلی جاتی ہے. کہا کہ اگر شک تمہیں پڑ گیا کہ جی وہ میرا قطرہ گر گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیفے پر پانی کے چھینٹے دے لیا کرو تاکہ یہ سمجھو کہ وہ پانی جو میں نے پھینکا تھا یہ اس کا اثر. یہ شک کا علاج ہے. کیا بات ہے. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اچھا آگے چل کے آپ پڑھیں گے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. مدّا یا مدو, دو چیزیں, ایک ہے امددناہم, ایک ہے امدہم. اچھا امددہ یمددو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امداد کرنا, جسے آپ اردو میں کہتے ہیں امداد کرنا کسی کی, یہ وہ امداد ہے. امددناہم امددناکم. امداد کسی چیز کی بھی کی جا سکتی ہے, پیسے سے کی جا سکتی ہے, کوئی کموڈیٹی دی جا سکتی ہے, کپڑے دیے جا سکتے ہیں, گھر بنا کے دیا جا سکتا ہے, رکشہ لے کے دیے جا سکتا ہے. یہ کیا ہے, یہ امداد ہے. مدہ یا مد ہوتا ہے اسی جنس میں اضافہ کرنا, اسی جنس کو ایکسپینڈ کر دینا. تو چونکہ ان کے پاس طغیانی تھی, سرکشی تھی, تو ہم نے اس میں اور اضافہ کر دی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. طغیان اگر پہلے کلو تھا تو ہم نے پھر اس کو 2 کلو کر دیا. ہم نے بڑھا دی ان کی طغیانی اسی جنس سے. مدہ یا مد ہوتا ہے اسی جنس میں اضافہ کرنا. امددہ یمدد امددناکم کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنا, چاہے وہ وامددناکم باموال وبنین, مختلف چیزوں سے امداد کی جا سکتی. تو یہ کہتے کیا تھے, یہ کہتے تھے کہ جی 100% کسی چیز میں انویسٹ کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے, مارکیٹ کے تقاضوں کے خلاف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں, الناس سے مراد صحابہ ہے نا. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. لو سرکار کہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ سب کچھ لگا دیں کھپا دیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار, الا, یہ بڑی, جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے کوئی جملہ کہا جاتا ہے, کوئی کلمہ کہا جاتا ہے. الا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کو تو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہنے جا رہا ہے, وہ الرٹ ہوتا ہے. سننے والا اپنے کام میں لگا ہوتا ہے, اور جب تک وہ اٹینٹیو ہوتا, اپنا کان آپ کو دیتا آپ کی, تب تک آدھی بات گزر چکی ہوتی. وہ پھر کہتا سوری, پارڈن, ایکسکیوز می, معاف کیجئے گا میں نے سنا نہیں. الا کا مطلب یہ ہے کہ کان ادھر دو بھائی, بڑی اہم بات کی جا رہی. الا انہم هم السفہاء. بیوقوف یہ ہے, یعنی سارے تقاضے پورے بھی کر رہے ہیں اور رجسٹرڈ بھی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ کمپنی میں رجسٹرڈ ہے, اس کو کمپنی نے کہا کہ جی آپ کھڈا مارو, دیہڑی لگ رہی ہے نا اس کی. ایک بندہ پاس سے گزر رہا ہے, انہیں بندوں سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم یہ کھڈا مار رہے ہیں اور ہمیں 60 درہم ملیں گے دیہڑی کے. اس نے بھی جناب علی بازو کھینچے اور ایک تھوڑا پکڑ کے اور بیلچا پکڑ کے, اور وہ بھی لگ گیا ان کے ساتھ. کام وہ وہی کر رہے, ملے گا اسے کچھ نہیں, اس لیے کہ وہ سرکار کے یہاں رجسٹرڈ کوئی نہیں, کمپنی کا ملازم نہیں ہے. اب نماز عبداللہ ابن ابی بھی آ کے پڑھتا ہے پہلی صف میں, اور سردی میں, اور فجر کی نماز موت پڑتی تھی آتے ہوئے, لیکن آنا پڑتا تھا, لیکن اجر کوئی نہیں. نبی کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا اجر کوئی نہیں. بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ اور رجسٹر ہو جاؤ نا, مال بھی دیتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, مارے باندھے کے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی فساد مت کرو، کہتے جی ہم فساد تو نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہ فساد ہے، جگہ جگہ رکاوٹ کھڑی کر دینا، بہانہ کر دینا، دوسروں کے ایمان کو کمزور کرنا، جیسے غزوہ احد میں دیکھیں 1000 میں سے 300 آدمی توڑ کے یہ لے آیا تھا، 25% یہ نکال کے لے آیا تھا۔ اب اتنے بندے جب ایک دم لشکر سے ٹوٹ جائیں تو باقی کی ہمت، یعنی وہ ٹوٹے ہوئے بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی الگ تھے، وہ باپ ساتھ جا رہا ہے بیٹا پلٹ آیا ہے، بیٹا ساتھ جا رہا ہے باپ پلٹ آیا ہے، یعنی یہ عجیب سی صورتحال تھی۔ بھائی جا رہا ہے دوسرا بھائی پلٹ آیا ہے، تو اس بھائی کے دل میں یار پتہ نہیں میرا بھائی سچا ہی نہ ہو، شک ڈال دیا نا۔ اور کہتے کیا ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ۔ شیاطین کون تھے؟ یہود۔ شیاطین کی سے مراد یہاں کون ہے؟ جو چھپ کر وار کرتا ہے، وہ یہود تھے جن کے ساتھ ان کا صدیوں سے لینا دینا تھا، جو وہاں کے چودھری تھے، فائنانشل طاقت ان کی تھی، اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے تھے، دونوں کو ہتھیار دیتے تھے، لڑنے کے لیے دونوں کو کرائے پر ہتھیار دیتے تھے، اور ان کا اناج بھی اٹھا کے لے جاتے تھے کھیتوں سے۔ پھر جب اسلام آیا اور اس نے انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن گئے، جان لینے کی بجائے ایک دوسرے کی خاطر جان دینے پر تیار ہو گئے، تو یہود کا بزنس تو ٹھپ ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ ان کے پاس جب جاتے تو کیا کہتے؟ یہاں کیا کہا تھا؟ آمنا، تو وہاں جا کے کہنا چاہیے تھا نا لم نؤمن، ہم ایمان نہیں لائے۔ وہاں جا کے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے۔ قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں کہا ہے آمنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ انا معکم، اور ان کو کہا کہ انا معکم، نہیں، یہاں کہا کہ ہم صرف زبانی ایمان لاتے، تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم ساتھ ہوتے تو غزوہ احد سے واپس کیوں آتے؟ یعنی زبان ادھر تھی، عمل ادھر تھا۔ انا معکم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری ہمدردیاں، ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری کاوشیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پریکٹیکلی ہم تمہارے، ابھی سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ اب دونوں گاؤں میں جو بندے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا ایک مسلم لیگ کا ہے، اور آپ دونوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس کو کروایا تو یہ تھانے لے جائے گا، کل آپ کو کسی بہانے میں بھی دوسرے گاؤں میں چوری ہوگی، آپ کے بیٹے کو اٹھوا لیا جائے گا، چمڑی اتروا دی جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا، چھڑوانے بھی یہی جائے گا، اوے یہ تو میرا بندہ ہے۔ اب آپ بتائیے، نہ وہ اس کی مخالفت افورڈ کر سکتا ہے، نہ اس کی مخالفت افورڈ کر سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ان کے جلسوں میں جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جلوس نکالو، جھنڈا اپنی چھت پہ لگا لو، لیکن پتر ووٹ ہمیں کو دینا ہے۔ یہ سیاست ہے۔ تو جن کے وہ جلسے میں جاتا ہے پتہ انہیں بھی لگ جاتا ہے کہ ڈوز لے آیا، اس نے ووٹ ہم کو نہیں دینا، اس لیے کھل کے ہمارے جلسے میں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو کبھی بھی کھل کے سامنے نہ آتا ہے، کھل کے سامنے آ گیا اس کا مطلب دوسری طرف سے کنسینٹ لے آیا جلسے میں شرکت کا۔ وہی ان سے کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کی مسجد میں، تو یہ مت سمجھو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ، ہمارے دل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل۔ اس لیے کہ جہاں انسان کا دل ہوتا ہے وہاں اس کا عمل ہوتا ہے، جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں اس کا عمل ہوتا ہے۔ بندہ آیا نا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مرنے پر دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا،
کچھ مال ہے؟ کہا جی مال تو ہے. فرمایا اسے آگے بھیج دو. اس لیے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے. مال سارا تم نے دنیا میں سجایا ہوا ہے تو آگے جانے پر دل کیسے کرے گا؟ پاکستان میں کچھ بنا ہوا ہوگا تو پاکستان جانے کو دل کرے گا نا، ورنہ تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ ہے فارمولہ. انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم استہزاء کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ ان سے استہزاء. دیکھیں یہاں بھی مومنوں سے نہیں کہا کہ تم بھی ٹھٹھا کر لو ان سے. کھانے ہم جو تمہاری طرف سے ہیں، ہم جو تمہاری طرف سے کافی ہیں. اللہ یستہزئ بہم. بندہ بندے سے کیا ٹھٹھا کرے گا؟ آپ کس چیز پہ ٹھٹھا کریں گے؟ کسی عادت پہ کریں گے نا، اس کی کسی سکل پہ آپ ٹھٹھا کریں گے کہ یار اس کو ڈرائیونگ صحیح نہیں آتی، یا یہ کل صحیح نہیں ٹھوک سکتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری صلاحیت میں وہ آپ سے آگے بڑھا ہوا ہو. کیسے ٹھٹھا کریں گے آپ؟ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف صلاحیتوں میں. آپ دیکھیں بڑے بڑے میکینیکل اور کیمیکل اور الیکٹرانک انجینئر مکینکوں کے یہاں مصفہ دھکے کھاتے پھرتے، ان کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگاتے ہو، بھائی میرا کام جلدی کر دو، مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے نا مجبوری. وہ مکینک جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، کسی سکل میں ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بدوؤں کو منتیں کرتے دیکھا ان کی. اللہ خلیق. تو انسان کا ٹھٹھا اصل میں کر سکتے ہی نہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مسخرہ نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو کسی دوسری سکل کے اندر، کوئی دوسری صفت ان کے اندر تم سے زیادہ ہے. اللہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے. اللہ ان سے ٹھٹھا کرے گا. کیسے کرے گا؟ حساب کتاب ہو جائے گا اور جنت اور جہنم والے الگ ہو جائیں گے، مومن اور کافر الگ ہو جائیں گے. تو چونکہ دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گزارا کیا ہوا تھا نا، جنازوں میں جاتے تھے، قبریں کھدواتے تھے، پھوڑی پہ جاتے تھے، تعزیت میں جاتے تھے، تو انہیں جنت کی طرف چلایا جائے گا. جاؤ بھائی. جو ان کی نیکیاں تو انہوں نے کی ہوئی ہیں نا، نمازیں تو پڑھی ہوئی ہیں نا، تو انہیں اتنی دیر کا ویزے کی قسمیں ہوتی ہیں، انہیں ٹرانزٹ پکڑا دیا جائے گا پل صراط تک کا. اب یہ چلیں گے اور بڑی جنت کی امید اور وہ سارا کچھ جو قرآن میں اس وقت انہیں یقین نہیں آیا تھا مگر سنتے تو رہے تھے نا. تو اب انہوں نے سمجھا لو جی ہم نے مومنوں کو تو دھوکہ دیا ہوا تھا، اللہ کو بھی دے لیا ہے. دیکھو ہمیں اس نے مسلمانوں کے ساتھ ہی سمجھ لی. اب جب عین وہاں پہنچیں گے وہ درمیان میں، تو اپنی اپنی جگہ پہ جس نے جتنا دھوکہ دیا ہوا ہوگا اس کا ویزا وہاں ختم ہوگا اور جہنم کھینچ لے گی اسے. ایسے کر کے کنڈا آئے گا اور وہ کھینچ لے گا نیچے. پہنچ نہیں پائیں گے وہاں پہ. یہ ہے استہزاء کہ جنت کی طرف چلا کر آپ کو کاؤنٹر سے فارغ کر دیا جائے کہ یلا اور آپ ہاتھ میں پکڑ کے چل پڑے اور آپ کو کہا جائے تال. پھر بندارت ہو جاتا ہے. جنت کی طرف چلا کے جہنم میں، اس وقت مومن بڑے گھبرائیں گے جب اپنے آگے پیچھے سے دیکھیں گے نا بندوں کو گرتے ہوئے پکے ہوئے آموں کی طرح. کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہمارا نور پورا ہو جائے، بیٹری پوری ہو جائے، ہم پار چڑھ جائیں. یہ کیا ہو گئی؟ یہ تو جنت جانے والے آگے پیچھے سے گر رہے ہیں ہمارے. واغفر لنا، حالانکہ ابھی بخشوا کے ہی آئے ہیں نا، جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں ہے. یہاں کیوں کہا واغفر لنا؟ پتہ انہیں چل گیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو جنت تک پیچھا کرتے. اے اللہ اگر کوئی کمی بیشی ہماری نیتوں میں رہ گئی تھی تو ہمیں معاف کر دے. یہ ہے استہزاء. کہا گیا کہ جب جہنم میں یہ ہوں گے
تو ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ نعمتوں کو دیکھیں گے. تو جب دروازہ کھلتا ہے، گیٹ کھلتا ہے، آپ باہر کھڑے ہوں جوازات کے، تو گیٹ کھلے تو امید ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو بھی کوئی اندر جانے دے گا. تو جب آپ جانے لگے تو دھکیل کے کہ صبر، یہ تو موظفین کے لیے ہے، سٹاف کے لیے، بھائی جاؤ بھی، تم 8:30 بجے آنا. دروازہ کھلے گا اور وہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو امید لگ جائے گی کہ شاید ترس آ گیا ہے. نکالا جائے گا، بٹھا دیا جائے گا سامنے. یہ گھسٹتے ہوئے دروازے تک پہنچیں گے اور دروازہ بند کر لیا جائے. یہ استہزاء ہے. جیسے پیاسے کو پانی لایا جائے، وہ پانی مانگے اور پانی لایا جائے ٹھنڈا، گلاس کے باہر ٹھنڈک کے قطرے بھی بنے ہوئے ہوں جیسے 7 اپ کے ایڈ پہ بنے ہوتے ہیں، اور اس کی پیاس اور بھڑک اٹھے اور آپ پانی اس کے سامنے گرا دیں، اسے پلائیں نہیں. ٹھٹھا ہے کہ نہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، صبر کر جاؤ. اللہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح استہزاء کرے گا جس طرح یہ کرتے. جس طرح یہ ایمان کے دروازے سے لوٹ جاتے ہیں، ہم انہیں بار بار جنت کے دروازے سے لوٹائیں گے. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی طغیانی میں اضافہ کر رہا ہے، ان کی طغیانی کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. جس طرح کینسر بڑھتا ہے، پہلے ایک جگہ ہوتا ہے، پھر وہ ہڈیوں کے گودے میں لگتا ہے، پھر دماغ میں چلا جاتا ہے، پھر فلاں جگہ چلا جاتا ہے. اسی طرح ان کی طغیانی ان کی زندگی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کی. اب دیکھیں ایک تو ہدایت انہیں دی گئی تھی، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، نمازیں بھی پڑھی، تو ایک حصہ تو انہوں نے اس کا اس طرح بھی وصول کر لیا. پھر ان کے اندر صلاحیت بھی دی گئی تھی. اب دیکھیں تجارت کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، فما ربحت تجارت، تاجر کیا کرتا ہے؟ تاجر کو کہا جاتا ہے تجارت کے بارے الوسیط بین الناتج والمستہلک، کنزیومر اور پروڈیوسر کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے درمیان میں، وہ کون ہوتا ہے؟ تاجر. دیکھا گاؤں میں فلاں چیز زیادہ بکتی ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور تاجر کا سب سے پہلا جو رابطہ ہوتا ہے وہ کنزیومر کے ساتھ ہوتا ہے، ناتج کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ دیکھتا ہے کہ فلاں چیز ہمارے گاؤں میں چلتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چیز اسے لالا موسیٰ سے ملے گی، فیصل آباد سے ملے گی، پنڈی سے ملے گی، سستی کہاں ملے گی. اگلی بات وہ پھر سوچتا ہے، وہ اسے لاتا ہے، ادھر سے چیز لاتا ہے، کنزیومر سے پیسہ پکڑتا ہے اپنا مارجن رکھ کے، اور وہ چیز اس کو پکڑا دیتا ہے. یہ تجارت ہو گئی. اب اگر جتنے پیسے اس نے دیے تھے، یعنی ایک چیز وہ 10 روپے کلو لاتا اور 10 روپے کلو ہی آگے بیچ دیتا ہے، تو اس کا خسارہ تو کوئی نہیں نہ ہوا، یعنی برابر ہی رہا نا. خسارہ کہاں ہوتا ہے کہ 10 کی لائے اور 8 کی بیچ دے. لیکن عام طور پہ تاجر جو ہے وہ کوئی ڈیل بھی ہاتھ سے نکل جائے، سودا نہ بھی ہو تو بھی اس کو نقصان میں ہی گنتے. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کزن ہی تھے، چونکہ وہ کمپنی تھی ان کی بہت بڑی، تو وہ جب بھی کہتے بتاتے کہ آج میرا اتنے ملین کا نقصان ہو گیا. تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار ایک دن میں. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اگر کنٹریکٹ کوئی آتا تھا اور وہ نہیں ان کو ملتا تھا تو وہ اس کو نقصان میں گنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا آج اتنا نقصان ہو گیا، اتنے ملین. تو اصل میں ہدایت جو ہے وہ دے کے تو انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی خرید لی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے نا، جو انہیں ہدایت دی گئی تھی. بیچا تو کس کے عوض بیچ، یعنی اگر وہ 10 کا 10 سے بیچ دیتا ہے تو فائدہ نہیں اسے ہوا. فما ربحت تجارتہم، فائدہ نہیں ہوا لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے وما کانوا مہتدین، یہ ان کا خسارہ ہوگا. یعنی ایمان جیسی قیمتی چیز دے کر
ایسی قیمتی چیز کہ جس میں کوئی سفارش قبول نہیں. آپ نے اندازہ کیا کہ دولت، دکھ سکھ جو بھی ہے دنیا میں جو ہمیں ملتا ہے، کانٹا بھی جو ہمیں چبھتا ہے، وہ کہیں ہمارا مقدر ہے، سبب اس کا کوئی بھی بن جاتا. لیکن ہدایت کو اوپن چھوڑا گیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، تقدیر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ رستہ نہیں روکے گا. یعنی یہ تو اللہ کی سیاست ہو گئی نا، کہ جو چاہے ایمان لے آئے، اور دوسری جگہ لکھ دے کہ خبردار اس کا ایمان نہیں لانا، جو ایمان لینے آئے نا اس کو ٹرک کے نیچے دے دو. جب اس نے کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن، تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون سمیت ہر شخص کے سامنے ایمان کے راستے کھلے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کر لے، کوئی رستہ بند نہیں. اگر بند ہوتا تو اللہ کہتا کہ میرا نبی نو بدنام ہو جائے گا، بیوی مومن نہیں ہو رہی ہے، بیٹا مومن نہیں ہو رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ فیملی مسلمان نہیں ہو رہی، دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں. نبی کا تایا پتھر مارتے ہوئے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات مت ماننا، اس کا دماغ پھر گیا ہے. جب تایا یہ بات کہہ رہا ہو، جب آپ اوقاز کے میلے میں لوگوں کو دعوت دینے تشریف لے جاتے تو ابو لہب جو تھا یہ آپ کے پیچھے چلتا اور آپ کے اوپر کنکر پھینکتا پیچھے سے، اور لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات نہ سننا، اس کا دماغ پھر گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. کہ اس کا پیو مسلمان نہیں ہوا، نبیوں کے باپ کا، ابو الانبیاء کا پیو مسلمان نہیں ہوا. لا تخزنی یوم یبعثون واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے ابا کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا، اگرچہ وہ گمراہوں میں سے تھا لیکن اسے بخش دے، مجھے رسوا نہ کرنا. ہدایت جیسی قیمتی چیز جس کے بارے میں نبیوں کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی، اتنی اہم چیز ہے، وہ دے کے لیا تو کیا لیا؟ گمراہی. آپ وہ کہانی سنتے ہیں نا الادین کے چراغ والی، کہ وہ پھر نئے چراغ لے کر آیا اور اس نے کہا جی وہ ہمارے گاؤں میں بھی آیا کرتے تھے نا پرانے برتن بٹانے والے، کلی کرا لاؤ. تو انہوں نے کہا جی پرانے وہ دیے بدلی کروا لو. تو نوکرانی کو خیال آیا، وہ سمارٹ بنی نا، تو وہ پرانا چراغ جو ہے وہ لے آئی اور دے کے، تو اس نے کہا جی یہ بدلی کر دو. نے کہا پورا ٹوکرا ہی لے جا. تو اب پورا ٹوکرا ہی لے جائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی لی. اشتراؤ، خریدا، انہوں نے سودا کیا. انہوں نے، ان کے پاس متاع تھی، آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، آپ دیتے ہیں اور دکاندار سے کموڈیٹی لے لیتے ہیں، آم لینے، کیلے لینے، سبزی لینی ہے، جو لینی ہے آپ نے. ان کی جیب میں اللہ پاک نے رکھی ہدایت، انیبل کیا ان کو خریداری کے. اما ثمود فہدیناہم، تو انہوں نے کیا کیا اس کے عوض؟ اس کے عوض انہوں نے گمراہی خرید لی. والذین اہتدوا زادہم ہدی، جن کو ہدایت ملی تھی وہ جب ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو فرمایا ہم ان کی ہدایت میں اپنی طرف سے بھی ڈال دیتے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور ہم انہیں ان کا تقوی عطا کر دیتے کہ تم نے اتنے % عمل کر لیا، اتنے % ہماری طرف سے ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم تمہیں متقی بنا رہے ہیں، تمہارے دل کو حساس، سینسٹیو بنا رہے ہیں. یہ جب برائی کو دیکھے گا تو یہ تمہیں بیپ دے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں. اب تم اس بیپ کو سنو یا نہ سنو، یہ تمہاری مرضی. اب دیکھنا جب گاڑی 120 سے اوپر ہوتی ہے تو بیپ آتی ہے نا کہ لمٹ کراس ہو رہی ہے. اب ہماری مرضی، ہم 160 پہ چلاتے رہے، بیپ بجتی رہے، ضمیر کھٹک کرتا رہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اب نئی گاڑیوں میں 2-3 دفعہ بیپ کرنے کے بعد بند ہی ہو جاتا ہے.
انسانی ضمیر کے مطابق یہ اتنی زیادہ دیر نہیں چلتا، پھر مردہ ہو جاتا ہے. لیکن نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اس کو کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہاری اپنی بہن کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بیٹی کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، تم جو جا رہے ہو ڈیٹ پہ تو بہن کو بھی کہیں ڈراپ کرتے جاؤ. ایک دائریہ تھا ایک پیج پہ، تو ہم کو جلانے کے لیے وہ پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا. اس نے کہا کہ میں آج ڈیٹ ویلنٹائن ڈے پہ، تو میں نے پھر اسے لکھا کہ جاتے ہوئے اپنی بہن کو ڈراپ کرنا مت بولنا، وہ بیچاری ٹیکسی میں کہاں دھکے کھاتی پھرے گی. اس لیے جب تمہارا خدا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، تو ایک انسان کو محروم کیوں مارتے ہو پھر؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.